رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال ابو عبد اللہ الصادق علیہ الصلاۃ والسلام من زار قبر الحسین کان کمن زار اللہ فی عرشہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، محترم سامعین، یہ مجلس، یہ جلوس، یہ شب بیداریاں، یہ علم، یہ تابوت، یہ لوگوں کا ایک دوسری جگہ جا کے مجلس برپا کرنا، یہ ذکر حسین کرنا، فقط یہ شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ ذکر حسین ایک ایسا ذکر ہے کہ یہاں پر کسی قید اور کسی ملت یا کسی کے چھوٹے ہونے کا یا کسی کے بڑے ہونے کی کوئی قید نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہر مذہب کے لوگ کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے جس مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہوں، اگر ان کے دل میں انسانیت پائی جاتی ہے تو وہ حسین کا ذکر ضرور کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے سنی ہونا شرط نہیں ہے، شیعہ ہونا شرط نہیں ہے، ہندو ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ شیعہ ہونے کے لیے امام حسین کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، سنی ہونے کے لیے امام حسین کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ حسین کا ذکر کرے تو سب سے پہلے اسے چاہیے کہ وہ انسان بنے۔ جب تک وہ انسان نہیں بنے گا تب تک وہ حسین کا ذکر نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس پورے ہندوستان میں
80,000 गांव हैं اور اس میں تقریباً 4,50,000 گاؤں ایسا ہے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا تعزیہ رکھا جاتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اگر آپ عرب ممالک میں دیکھیں گے تو پھر بھی آپ کو اتنا تعزیہ نہیں ملے گا جتنا ہمارے ہندوستان میں پایا جاتا ہے۔ لیکن جو حضرات تعزیہ اٹھاتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی تعزیہ کہتے کسے ہیں؟ تعزیہ کہتے کسے ہیں؟ تو وہ یہی کہیں گے تعزیہ وہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کے قبر کی شبیہ ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے قبر کی شبیہ کو تعزیہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ مسلمان صرف امام حسین علیہ السلام کے تعزیے کو اپنے کاندھے پر اٹھاتا ہے۔ آپ ان سے پوچھیں یہ رسول کائنات کے تعزیے کو اپنے سر پر اپنے کاندھے پر کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ مولا کائنات کے تعزیے کو اپنے کاندھے پر کیوں نہیں اٹھاتے؟ یہ جناب فاطمہ زہرا کے تعزیوں کو اپنے کاندھے پر کیوں نہیں اٹھاتے؟ عجب نہیں، یہ جتنے لوگ پائے جاتے ہیں اور یہ تعزیہ اٹھاتے ہیں، تعزیہ اٹھانے کے بعد یہ اپنے گھر پہ نہیں رکھتے، بلکہ ان سے پوچھو بھائی یہ تعزیہ اٹھائے ہو، اب اسے لے کر کہاں جاؤ گے؟ وہ یہ کہیں گے ہم تعزیہ اٹھائے ہیں لیکن اپنے گھر پہ نہیں رکھیں گے بلکہ اسے کربلا لے کے جائیں گے، اسے کربلا لے کے جائیں گے، اور کربلا لے کے جانے کے بعد یہ تعزیہ چھوڑ کر آتے نہیں ہیں بلکہ تعزیے کو دفن کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی کا جنازہ لے کے چلتے ہیں تو ہم قبرستان لے کے جاتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان، یہ پورے ہندوستان کا مسلمان جب تعزیہ اٹھاتا ہے تو قبرستان نہیں بلکہ کربلا لے کے جاتا ہے۔ بھئی ہم ان سے سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ جنازے کو قبرستان نہیں بلکہ کربلا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ ان کا جواب یہی ہوگا جو جی کے مر جائیں انہیں قبرستان لے کے جاتے ہیں، جو مر کے جی جائیں انہیں کربلا لے کے جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ جو جی کے مر جائیں انہیں لوگ قبرستان لے کے جاتے ہیں، لیکن جو مر کے جی جائے اسے کربلا لے کے جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنی قربانی دے کر لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھو میں ہی وہ شخص ہوں جو زندہ جاوید ہوں، دنیا کا ہر شخص مٹ جائے گا لیکن حسین کا نام باقی رہے گا۔ حسین اس سورمے کا نام ہے کہ جس کا گلا جب کٹ جائے اور اس کا سر نو کے نیزے پہ چلا جائے تو امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک سورہ کہف تلاوت کرتا ہے۔ اور عزیزان محترم، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو اتنی زیادہ عظمتیں بخشی ہیں کہ انسان اس بات کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ آخر امام حسین کو اللہ نے کتنی زیادہ عظمتیں بخشی ہیں۔ آپ اس پوری دنیا کی کہیں بھی مٹی کھائیں گے، مٹی کا کھانا حرام ہے، مٹی کا کھانا حرام ہے، چاہے وہ 1 ذرہ ہو چاہے وہ 1 کلو ہو، مٹی تو مٹی ہے، اس کا کھانا حرام ہے۔ جب آپ علماء دین سے پوچھیں گے بھائی یہ مٹی کا کھانا حرام کیوں ہے، تو وہ یہ کہیں گے کہ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، لہذا یہ مٹی جو ہے جناب آدم کا گوشت سے بنی، لہذا اگر کوئی مٹی کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب آدم کا گوشت کھا رہا ہے۔ لیکن لاکھوں سلام و امام حسین علیہ السلام کی ذات پر کہ اس دنیا کی کہیں بھی مٹی کھائیں گے، حتیٰ کہ آپ خانہ کعبہ کی بھی مٹی نہیں کھا سکتے، آپ مدینہ منورہ کی بھی مٹی نہیں کھا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ مٹی کا کھانا حرام ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے قبر کی مٹی کا کھانا حرام نہیں بلکہ ثواب ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا کہ بہرحال جس دنیا میں ہم رہتے ہیں
اس دنیا کی مٹی کھانا حرام ہے، لیکن آخر امام حسین علیہ السلام کی قبر تو اسی دنیا میں ہے، تو وہاں کی مٹی کھانا ثواب کیوں اور یہاں کی مٹی کھانا حرام کیوں؟ عجب نہیں، اللہ آواز دے گا کہ دیکھو جناب آدم کا جو پتلا بناتا وہ دنیا کی مٹی سے بناتا، لیکن جو کربلا ہے وہ کربلا دنیا کی نہیں بلکہ جنت ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ عظمتیں بخشی ہیں، اور انہی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ ابھی جو ایام چل رہے تھے کل تک، وہ ایام اربعین چل رہے تھے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ایام چل رہے تھے۔ اللہ نے اس دنیا میں بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ نے انسان کے اوپر بارہا احسان کیا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر میں کسی کو بہت اچھی نعمت دینا چاہتا ہوں تو اس کے دل میں امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا شوق پیدا کر دیتا ہوں۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ من زار قبر الحسین کان کمن زار اللہ فی عرشہ، جس نے امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کی گویا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے اللہ کی زیارت عرش پر کی۔ تو عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ بار الہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم نے دنیا میں امام حسین کے قبر کی زیارت کی گویا تم ویسے ہو جیسے تم نے مجھے عرش پر دیکھا۔ اللہ تو وہ ہے جو جسم نہیں رکھتا، اللہ تمام جسم سے منزہ اور پاک ہے، تو پھر مولا نے کیوں کہا کہ اس نے عرش پر جیسے اللہ کی زیارت کی؟ عزیزان محترم، یہاں پر اللہ کی زیارت کرنے سے مراد اللہ کو دیکھنا نہیں ہے، اللہ کی زیارت کرنے سے مراد اللہ کو دیکھنا نہیں ہے۔ پھر مولا نے کیوں کہا کہ اس نے عرش پر جیسے اللہ کی زیارت کی؟ عجب نہیں، مولا فرمائیں گے دیکھو اللہ کی زیارت کرنے سے مراد اللہ کو دیکھنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی معرفت کا دل میں آ جانا ہے۔ یعنی اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کرتا ہے گویا اس کے اندر معرفت خدا داخل ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم، بارہا متعدد حدیث آپ کو اس عنوان سے مل جائے گی کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا کتنا ثواب رکھا ہے۔ بحر الانوار کی 5ویں جلد میں رسول کائنات سے یہ حدیث ہے کہ رسول کائنات اپنی آغوش مبارک میں امام حسین علیہ السلام کو لیے ہوئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام کو بارہا پیار اور محبت کر رہے تھے۔ وہیں پر رسول کائنات کے پہلو میں ام المومنین بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ام المومنین نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں بارہا دیکھتی ہوں کہ آپ اپنے بیٹے حسین کو بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے ہیں، بہرحال یا رسول اللہ یہ پیار اور محبت کرنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اولاً جو جواب تھا رسول کائنات کا وہ یہ جواب تھا کہ رسول کائنات نے فرمایا کہ دیکھو پہلے تو یہ کہ یہ تمہارا سوال کرنا مجھے اچھا نہیں لگا، یعنی رسول کائنات نے بتا دیا کہ دیکھو تمہاری بساط اتنی نہیں ہے کہ تم حسنین کے بارے میں سوال کر سکو، لیکن اگر تم نے سوال کر ہی لیا ہے کہ میں اپنے بیٹے حسین کو اتنا زیادہ کیوں چاہتا ہوں تو اس کی وجہ یہ سنو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا، اور جو بھی میرے بیٹے حسین کے قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے 1 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ، جو بھی آپ کے بیٹے حسین کے قبر کی زیارت کرے اللہ اسے 1 حج کا ثواب دے گا۔ رسول کائنات نے فرمایا 1 حج کا ثواب نہیں بلکہ 3 حج کا ثواب۔
پھر ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ جو بھی آپ کے بیٹے حسین کے قبر کی زیارت کرے اللہ اسے 3 حج کا ثواب دے گا۔ رسول کائنات نے فرمایا 3 حج نہیں بلکہ 7 حج کا ثواب۔ ام المومنین سوال کرتی چلی گئیں، رسول کائنات بڑھاتے چلے گئے۔ جب رسول کائنات نے فرمایا کہ دیکھو جو بھی میرے بیٹے حسین کے قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے 70 حج کا ثواب دے گا، ام المومنین نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ یہ کیا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کے بیٹے حسین کے قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے 70 حج کا ثواب دے گا۔ رسول کائنات نے فرمایا کہ سنو جو بھی میرے بیٹے حسین کے قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے 70 حج کا ثواب دے گا، لیکن وہ 70 حج یا تو نبی کے ساتھ ہوگا یا تو علی کے ساتھ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے، تھوڑا سا پانی دے جو بھی میرے بیٹے حسین کے قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے 70 حج کا ثواب دے گا، لیکن وہ 70 حج جو ہے حج مقبولہ ہوگا۔ عزیزان محترم انصاف سے آپ بتائیں جب حج کا موقع آتا ہے تو لوگ تقریباً ابھی جو ریٹ چل رہا ہے وہ تقریباً 4-4.5 لاکھ روپیہ ریٹ ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں آپ جب حج کے لیے جاتے ہیں 4-4.5 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں اور خانہ کعبہ پہنچتے ہیں۔ خانہ کعبہ پہنچنے کے بعد حج ہی ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان کو بہت زیادہ زحمتیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ جب آپ حج پہ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ میقات سے احرام پہنیں گے۔ آپ جیسے ہی احرام پہنیں گے تو 24 چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جائیں گی۔ آئینہ دیکھنا حرام ہو جائے گا، خوشبو لگانا حرام ہو جائے گا، سائے میں رہنا حرام ہو جائے گا۔ یعنی انسان جب احرام پہن لیتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں۔ آپ جو ہے پہلے عمرہ تمتع کریں گے، اس کے بعد حج کریں گے، حج کرنے کے بعد آپ جو ہے منی میں جائیں گے، مزدلفہ میں جائیں گے، مشعر میں جائیں گے۔ آپ 4.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے اتنی زحمت اٹھا کر آئیں، جب آپ حاجی بن کر آئیں آپ سے کوئی سوال کرے بھائی آپ 4.5 لاکھ روپیہ خرچ کیے اور اتنی زحمت اٹھا کے آئے، کیا یہ بتائیے آپ کا حج قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا؟ تو آنے والا حاجی یہی کہے گا بھائی میں نے تو حج کر لیا، اب قبول ہوا یا قبول نہیں ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن لاکھوں سلام ہو امام حسین علیہ السلام کی ذات پر۔ اگر آپ ایک مرتبہ امام حسین کے قبر کی زیارت کرتے ہیں تو اللہ آپ کو 70 حج کا ثواب دیتا ہے اور وہ 70 حج مقبولہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ وہ 70 حج مقبولہ ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کس ذات کا نام ہے۔ پھر بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوگا، اپنوں کے تو ذہن میں سوال نہیں ہوگا، لیکن جو میری تقریر اگر کوئی اور مذہب والے سن رہے ہوں گے تو ان کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قبر کی کوئی زیارت کرے اور اللہ اسے 70 حج وہ بھی حج مقبولہ عطا کرے گا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا بھائی کہ اگر کوئی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر رہا ہے اللہ اسے 70 حج کا ثواب دے رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک مرتبہ کربلا جائے اور اسے 70 حج کا ثواب مل جائے؟ یہ سوال جو ہے ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے۔ تو ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ ہلی، بہت بڑے آیت اللہ ہیں، کسی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہیں۔ کچھ علماء اکرام ایسے ہمارے ہاں جنہیں بچہ جانتا ہے اور ان میں سے ایک جو ہے علامہ ہلی ہے۔ تو علامہ ہلی نے بھی جب یہ حدیث مبارک پڑھی کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی حسین کے قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے 70 حج کا ثواب دے گا، تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ آخر امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے؟
رسول کائنات کی قبر کی زیارت کا اتنا ثواب نہیں ہے، خود مولا کائنات کے قبر کی زیارت کا اتنا ثواب نہیں، خود شہزادی کونین کے قبر کی زیارت کا اتنا ثواب نہیں، خود حسن مجتبیٰ کی قبر کی زیارت کا اتنا ثواب نہیں، اور بقیہ ائمہ کی قبر کی زیارت کا اتنا ثواب نہیں ہے۔ آخر امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ جب انہوں نے حدیث پڑھی تو حدیث سے انکار نہیں کیا، کیونکہ اگر کوئی حدیث سے انکار کرتا ہے تو گویا وہ ایسے جیسے اس نے حدیث فرمانے والے سے انکار کیا۔ تو اگر کوئی حدیث کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ اس سے انکار نہ کیجئے، بلکہ اسے امکان کی جھولی میں بھر کے رکھ لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا ذہن اتنا اعلیٰ نہیں ہے، ورنہ پھر ہم جو ہے فوراً جو اپنا فیصلہ نہ سنا دیں کہ کیسے امام فرما سکتے ہیں۔ بھئی تمہارا ذہن ہی کتنا بڑا ہے، وہ قول معصوم ہے، وہ قول معصوم ہے، تمہارے ذہن کی بساط کیا کہ تمہیں قول معصوم سمجھ میں آ جائے۔ بہرکیف علامہ ہلی کو جب یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی تو حدیث سے انکار نہیں کیا، انہوں نے سوچا کہ میں اس حدیث کے بارے میں لوگوں سے پوچھوں گا۔ تو جب انہوں نے علماء کرام سے پوچھنا شروع کیا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ اس وقت کا سب سے بڑا عالم دین تو میں ہوں، لوگ سارے مسائل میرے پاس سے لے کر آتے ہیں، میں کس سے پوچھنے جاؤں؟ تو علامہ ہلی نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کا مفہوم اور مطلب جو ہے میں کسی اور سے نہیں پوچھوں گا بلکہ وقت کے امام سے پوچھوں گا کہ مولا آپ ہی بتائیے کہ آپ کے جد امجد کی قبر کی زیارت کا اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ تو علامہ ہلی نے ایک عمل کرنا شروع کیا، اور وہ عمل یہ ہے کہ اگر کوئی 40 جمعرات لگاتار زیارت عاشورہ پڑھے گا مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں تو اس سے جو ہے وقت کے امام کی ملاقات ضرور ہوگی۔ تو علامہ ہلی نے یہ عمل کرنا شروع کیا، پہلا جمعرات آیا زیارت عاشورہ پڑھی امام حسین کے حرم میں، دوسرا جمعرات، یہ عمل کرتے چلے گئے۔ جب 40واں جمعرات آیا علامہ ہلی جو ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم سے زیارت عاشورہ پڑھ کے باہر نکلے، ابھی کچھ ہی دور چلے تھے کہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس نے پوچھا ہلی کہاں جا رہے ہو؟ علامہ ہلی نے کہا کربلا سے تھوڑی دور پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے ہلا، میں وہیں کا رہنے والا ہوں، میں وہیں جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیا میں تمہارے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟ علامہ ہلی نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ رسول کائنات کی حدیث بھی ہے کہ جب آپ سفر پہ نکلو تو کسی کو ساتھ میں لے کے چلو۔ علامہ ہلی اور یہ شخص دونوں کربلا سے ہلا کی طرف چلے۔ جب یہ دونوں سفر کرنے لگے تو علامہ ہلی نے اس شخص سے بات کرنا شروع کی۔ جب بات کرنا شروع کی تو علامہ ہلی کو یہ احساس ہو گیا کہ میرے ساتھ جو چل رہا ہے لگتا ہے مجھ سے بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے، کیونکہ جو بھی بات میں کہہ رہا ہوں یہ فوراً جو ہے اس سے بڑھ چڑھ کے جواب دے رہا ہے۔ تو علامہ ہلی کے ذہن میں فوراً ایک بات اور آ گئی کہ مجھے ایک حدیث کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو ہو نہ ہو اس حدیث کا مطلب میں اس شخص سے پوچھوں کہ آخر اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ علامہ ہلی نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میری ہر بات کا بڑھ چڑھ کے جواب دے رہے ہیں، تو لہٰذا ایک حدیث ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیا آپ مجھے سمجھا دیں گے؟ اس شخص نے کہا کون سی حدیث ہے؟ علامہ ہلی نے کہا کہ چھٹے امام کی حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ جو بھی امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کرے گا اللہ اسے 70 حج کا ثواب عطا کرے گا۔ یہ بتائیے خود رسول کائنات کے قبر کی زیارت کا اتنا ثواب نہیں ہے، خود مولا کائنات کے قبر کی زیارت کا اتنا ثواب نہیں ہے، خود شہزادی کونین کے قبر کی زیارت کا اتنا ثواب نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آخر امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کا اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہلی اس بات کو سمجھانے کے لیے میں تمہیں پہلے ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ علامہ ہلی نے کہا بتائیے وہ واقعہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہلی یہ بتاؤ جب کوئی بادشاہ جو ہے شکار کے لیے جاتا ہے تو اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کے جاتا ہے،
ایک بادشاہ جو ہے شکار کے لیے گیا اور اپنے ساتھ سپاہیوں کو لے کے گیا۔ جب بادشاہ اور اس کے سپاہی جنگل میں پہنچے، جنگل میں پہنچنے کے بعد بادشاہ جو ہے اپنے سپاہیوں سے الگ ہو گیا۔ سپاہی کہیں اور چلے گئے، بادشاہ کہیں اور چلا گیا۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھی وہ سپاہیوں کے پاس ہوتی تھی، بادشاہ کے پاس کچھ ہوتا نہیں تھا۔ جب یہ دونوں الگ الگ ہو گئے تو اب بادشاہ کے پاس کچھ تھا نہیں، اب اسے بھوک اور پیاس لگنا شروع ہو گئی۔ جب بھوک اور پیاس اسے لگنے لگی اور پیاس بہت زیادہ ہو گئی تو وہ پانی کو تلاشنا شروع کر دیا۔ بادشاہ جو ہے جنگل میں پانی تلاشنے لگا کہ پانی کہاں ہے، لیکن اسے کہیں پانی نہیں ملا اور اس کی حالت جو ہے پہلے سے زیادہ بگڑتی چلی گئی۔ اب عالم یہ ہو گیا تھا کہ تھوڑی دیر اگر اسے اور پانی نہیں ملے گا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کیا دیکھا کہ اسی جنگل میں ایک جھوپڑی ہے، جھوپڑی کے قریب گیا، دق الباب کیا، اندر سے بڑھیا آئی۔ بادشاہ نے بڑھیا سے کہا کہ اگر تھوڑا سا پانی پلا دو گی تو بہت مہربانی ہوگی۔ بڑھیا پانی لے کر آئی، بادشاہ کو دی۔ بادشاہ نے جب پانی پیا تو بڑھیا نے کہا کہ دیکھو تم فقط پیاسے نہیں لگتے، مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ تم بھوکے بھی ہو۔ تو بادشاہ نے کہا میں بھوکا بھی ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ رکو میں تمہارے کھانے کا بھی انتظام کرتی ہوں۔ تو بڑھیا کے پاس ایک بکری تھی، اس نے بکری کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد بادشاہ کو کھلا دیا۔ بادشاہ کھانا کھا ہی رہا تھا کہ اس کے سپاہی ڈھونڈتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ جب سپاہی پہنچے تو بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا تم کہاں چلے گئے تھے؟ کہ ہم دوسری جگہ چلے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ بادشاہ کھانا کھا کر اپنے سپاہیوں کے ساتھ جانے لگا۔ بادشاہ نے بڑھیا سے کہا کہ دیکھو تم نے مجھ پر بہت رحم کیا ہے، لہذا تمہارے حالات کبھی خراب ہوں تو میں فلاں جگہ رہتا ہوں اور آ کر مجھ سے مطالبہ کرنا، میں تمہیں چیزیں عطا کر دوں گا۔ بادشاہ چلا گیا۔ بڑھیا کے پاس صرف ایک ہی بکری تھی جس سے وہ اپنا گزارا کرتی تھی، اور اتفاق کی بات یہ تھی کہ بڑھیا نے اس بکری کو ذبح کر کے بادشاہ کو کھلا دیا تھا۔ اب بڑھیا کے پاس کچھ بچا نہیں تھا، جتنے دن گزارا ہوا گزارا کر لیا اس نے۔ جب اس کے حالات خراب ہوئے تو بادشاہ کے پاس پہنچی۔ جب بڑھیا دربار میں آئی تو بادشاہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور کہا بڑھیا تم کہاں کیوں آئی ہو؟ کہ میرے حالات خراب ہو گئے لہٰذا میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ اب یہ شخص جو ہے علامہ ہلی سے کہتا ہے ہلی یہ بتاؤ اب بادشاہ اگر بڑھیا کو ایک بکری دے گا تو اس ایک بکری کے برابر ہو جائے گا؟ اب ایک مرتبہ علامہ ہلی کہتے ہیں نہیں، پھر ایک مرتبہ یہ شخص سے کہتا ہے کہ اب 3 بکری دینا پڑے گا؟ علامہ ہلی کہتے ہیں نہیں۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ اب بادشاہ کو چاہیے کہ بڑھیا کو 1000 بکری دے دے تو اسے ایک بکری کے برابر ہوگا؟ علامہ ہلی نے کہا نہیں۔ اب یہ شخص سے پوچھتا ہے اچھا یہ بتاؤ اب بادشاہ کو کیا دینا پڑے گا؟ علامہ ہلی کہتے ہیں کہ بادشاہ کو چاہیے کہ اپنی پوری سلطنت اس بڑھیا کو دے دے، کیونکہ بڑھیا کے پاس جو کچھ تھا اس نے نثار کر دیا تھا۔ اب وہ شخص کہتا ہے بس مسئلہ یہی ہے، کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، لہذا اللہ کی ذمہ داری ہے وہ حسین کو ظاہر و کیسی جزا دے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ تو اس شخص نے کہا ہلی بس مسئلہ یہی ہے، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا، لہٰذا اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ حسین کو اتنی بہترین جزا دے۔ علامہ ہلی نے کہا کہ واقعاً یہ حدیث مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو اتنی زیادہ جزا
کیوں دی ہے؟ یہ کہتے کہتے علامہ ہلی کہتے ہیں کہ آپ نے میری پہلی حدیث کا جواب دے دیا، لیکن میں نے روایتوں میں یہ پڑھا تھا اور خود یہ عمل میں نے بھی کیا ہے کہ روایت میں آیا کہ اگر کوئی 40 جمعرات لگاتار امام حسین کے حرم میں زیارت عاشورہ پڑھے تو اس سے جو ہے وقت کے امام کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ آج میرا 40واں جمعرات تھا، میں زیارت عاشورہ پڑھ کے آ رہا ہوں لیکن وقت کے امام سے ملاقات نہ ہوئی۔ یہ کہتے ہوئے جو ہے علامہ ہلی کا عصا چھوٹ گیا تھا، وہ شخص سے آگے بڑھا، علامہ ہلی کا عصا اٹھایا اور علامہ ہلی کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو رکھ کے کہتا، ہلی بس اتنا سمجھ لو اس وقت تمہارے ہاتھ میں کسی اور کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ وقت کے امام کا ہاتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو بہت زیادہ عظمتیں بخشی ہیں، انسان اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اگر کوئی قبر حسین کی ایک مرتبہ زیارت کرتا ہے تو اللہ اسے 70 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کی ذات جو ہے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آج پورا زمانہ جانتا ہے کہ کربلا کے میدان میں جو کارنامہ امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا تھا، رہتی دنیا تک کوئی اسے بھلا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر جتنا مجمع جمع ہو جاتا ہے ایسا مجمع کہیں اور نہیں جمع ہوتا۔ آج پوری دنیا پریشان ہے ایک وبا سے کہ ایک ایسی بیماری آ گئی ہے کہ جہاں لوگوں کو اکٹھا ہونے نہیں دیتی ہے، لیکن ابھی کل کی بات ہے کہ کربلا کے میدان میں اتنی وبا آنے کے باوجود تقریباً 1.5 کروڑ کا مجمع کل کربلا میں موجود تھا۔ پوری دنیا پریشان ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک جگہ جمع نہ ہو، لیکن لاکھوں سلام و امام حسین علیہ السلام کی ذات پر کہ جہاں دنیا منع کر رہی ہے کہ لوگ ایک ساتھ جمع نہ ہو، امام حسین کربلا سے آواز دے رہے ہیں کہ تمہیں دنیا میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کربلا میں آ جاؤ، تمہاری حفاظت میں کروں گا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، لیکن امام حسین علیہ السلام کی ذات اتنی آشکار ہونے کے باوجود کچھ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ آج بھی ہیں کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ ہر سال امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ کربلا ایک بار ہوئی تھی، آپ ایک مرتبہ بیان کر دیجئے، لوگوں کو بیان پتہ چل جائے گا، بس معاملہ ختم ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں ہر سال مجلس، ہر سال جلوس، ہر سال شب بیداری، ہر سال جو ہے شب تاموت برآمد کیوں کرتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے تاکہ ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو حسین کون تھے اور یزید کون تھا، حسین کی ذات کیا تھی اور یزید کیسا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ آپ ہر سال امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے جو ہے، کئی ہزار سال پہلے ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے جس کا نام ہے ارسطو۔ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا جس کا نام ہے ارسطو، بہت بڑا فلسفی تھا، وہ یونان کا رہنے والا تھا۔ اس نے کوئی ایک ایسی بات کہی جو حکومت کے خلاف تھی۔ بادشاہ نے اسے دربار میں بلایا اور کہا کہ دیکھو ارسطو، تم نے جو بات کہی ہے وہ حکومت کے خلاف ہے۔ اب یہ ایک فلسفانہ بحث تھی کہ جو ارسطو نے کہا تھا مجھے اس سے مطلب نہیں ہے، بہرکیف جو اس نے بات کہی تھی وہ حکومت کے خلاف تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم نے جو بات کی وہ حکومت کے خلاف ہے، لہٰذا اپنی بات سے روگردانی اختیار کر لو اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کو مان لو۔ ارسطو کہتا ہے کہ دیکھو میں کوئی جاہل انسان نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا انسان ہوں، لہٰذا میں نے جو بات کہی ہے اپنے علم کی بنیاد پر کہی ہے اور وہ بات بالکل صحیح ہے۔
بادشاہ کہتا ہے صحیح ہے، تمہاری بات تمہارے علم کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، لیکن یہ حکومت کے خلاف ہے، ہماری حکومت خطرے میں آ جائے گی۔ ارسطو کہتا ہے تمہاری حکومت خطرے میں آئے چاہے نہ آئے، لیکن میں نے جو بات کہی ہے وہ حق بات کہی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ ارسطو نے کہا کہ آپ مجھے قتل کر دیجئے، مجھے قتل ہونا گوارا ہے، لیکن میں اپنی بات سے منہ نہیں پھیروں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، ارسطو کو قتل کر دیا گیا۔ اب یہ الگ بحث ہے کہ کس طریقے سے قتل کیا گیا، لیکن بہرکیف ارسطو کو قتل کر دیا گیا۔ آج سے تقریباً 50 یا 60 سال پہلے اس کیس کو پھر اوپن کیا گیا۔ ایک وکیل بلایا گیا بادشاہ کی طرف سے، ایک وکیل بلایا گیا ارسطو کی طرف سے، اور ایک جج کو بٹھایا گیا۔ یہ فیصلہ پھر سے چھڑا کہ آیا بادشاہ نے ارسطو کا جو قتل کیا تھا وہ حق کے ساتھ قتل کیا تھا یا ناحق قتل کیا تھا۔ کئی دن کیس چلنے کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے ارسطو کو ناحق قتل کیا تھا۔ کیس پھر بند کر دیا گیا کہ بھائی فیصلہ ہو گیا، ارسطو کو ناحق قتل کیا گیا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا بھائی یونان تو علم میں بہت آگے ہے، یہ کئی ہزار سال پہلے کا کیس آج آپ اوپن کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیس تو بہت پہلے ہو چکا تھا، اس کو آج اوپن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جج نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ بھی یونانی تھا، ارسطو بھی یونانی تھا۔ ہم دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے دیکھو ہم قاتل والے یونانی نہیں ہیں، مقتول والے یونانی ہیں۔ ہم ہر سال امام حسین کا غم بنا کے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کربلا میں جو یزید والے تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، اور جو امام حسین تھے وہ تو بانی اسلام تھے۔ ہم ہر سال عزاداری کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم قاتل والے مسلمان نہیں ہیں، مقتول والے مسلمان ہیں۔ باواز بلند نعرے صلوات۔ تھوڑا سا پانی دے۔ ہم ہر سال امام حسین علیہ السلام کا غم منا کے پوری دنیا کو یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم قاتل والے مسلمان نہیں ہیں، ہم مقتول والے مسلمان ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی قربانی دی، لیکن پھر بھی لوگ جو آج یزید کو جو ہے نہ جانے کیا کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی دن کی بات ہے، آپ نے پورے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا پاکستان میں جو نعرہ لگا کہ یزیدیت زندہ باد، نعوذ باللہ۔ تو عزیزان محترم اس نعرے سے آپ پریشان نہ ہوئیے، بلکہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ امام حسین نے یہ کیوں کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ امام حسین کو معلوم تھا آگے زمانے میں کچھ لوگ یزیدی کردار والے نظر آئیں گے، تو جو یزیدی کردار والا ہوگا وہ حسینی کردار والا اسے کبھی بیعت نہیں کرے گا۔ اور عزیزان محترم زندہ باد حسینیت، زندہ باد حسینیت، زندہ باد یزیدیت، مردہ باد یزیدیت، مردہ باد۔ ہر دشمنان اہل بیت لعنت، بے شمار۔ یزید کو زندہ باد کہنے والوں پر لعنت، بے شمار۔ اور محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ تم چاہے یزید کی جتنی طرفداری کرو، ہم نے عقیدہ یہی بنا کے رکھا ہے کہ ہم یزید پہ لعنت کرتے رہیں گے، اور ہم یہ لعنت کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تم اشکال کرتے ہو کہ بھائی آپ یزید پہ لعنت کرتے ہیں، لوگ اشکال کرتے ہیں نا کہ بھائی آپ یزید پہ لعنت کرتے ہیں، اگر یزید روز محشر اللہ کے سامنے رو رو کر گڑگڑا گڑگڑا کر اللہ سے کہنے لگا کہ بار الہ مجھے معاف کر دے جو میں نے غلطی کی تھی، اگر اللہ نے بائی چانس
روز محشر یزید کو معاف کر دیا تو پھر تمہاری لعنت کا کیا ہوگا؟ میں کہوں گا جو اللہ یزید کو معاف کر سکتا ہے تو پھر ہماری لعنت کو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ یہ تو مسئلہ اس وقت آئے گا جب اللہ یزید کو معاف کرے گا. اللہ یزید کو کبھی نہیں معاف کرے گا. ابھی کربلا بھی نہیں ہوئی تھی. کربلا ہونے سے پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا. جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ لو سألتنی من الاولین والآخرین، اے موسیٰ تم اولین میں سے آخرین میں سے چاہے جس کے بارے میں سوال کرو میں سب کو معاف کر دوں گا. ما خلا قاتل الحسین، اے موسیٰ میں ہر کسی کو معاف کر سکتا ہوں لیکن قاتلان حسین کو کبھی نہیں معاف کروں گا. ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد. اللہ جو ہے قاتلان امام حسین کو کبھی نہیں معاف کرے گا. ابھی کربلا بھی نہیں ہوئی تھی. جناب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ دیکھو تم جس کے بارے میں سوال کرو گے میں سب کو معاف کر دوں گا لیکن امام حسین کے قاتل کو کبھی نہیں معاف کروں گا. عزیزان محترم، اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. یہ عزاداری کی شکل میں اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت عطا کی ہے. جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ مجلس برپا کیجئے، اتنا زیادہ جلوس نکالیے، کیونکہ اگر ہماری نجات ہو سکتی ہے تو اسی عزا کی بنیاد پر ہو سکتی ہے. ورنہ ہماری عبادت کیا ہے؟ آپ ایمان سے بتائیں، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو واقعی نماز پڑھنے کے بعد یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نماز قبول ہے؟ آپ کوئی بھی عبادت کرتے ہیں تو کیا یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہے؟ ہم جو ہے جنت میں اپنی عبادت کی بنیاد پر نہیں جائیں گے بلکہ اہل بیت کی شفاعت کی بنیاد پر جائیں گے. کبھی بھی امام حسین علیہ السلام کے دامن کو نہ چھوڑیے گا. عزیزان محترم، اللہ نے امام حسین کو بہت زیادہ عظمتیں بخشی ہیں. بس آخری بات ربط مصائب اور آپ کی رحمت تمام کہ اگر کوئی امام حسین سے محبت کرتا ہے تو اللہ اسے کیسی جزا دیتا ہے، کتنی بہترین جزا دیتا ہے. ایک واقعہ ملتا ہے، واقعاً اس واقعے سے جو آپ درس لیجئے اور اپنے مقام کو پہچانیے کہ اگر آپ اپنے سینے پر حسین کہہ کے ماتم کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کتنی جزا دیتا ہے. ایک جوان رہتا ہے اور جوان کی ایک ماں رہتی ہے. جوان ایسا رہتا ہے کہ جو کبھی بھی اپنی ماں کی بات نہیں سنتا. اس کی ماں کہتی رہتی ہے کہ اے میرے بیٹے تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، عبادتیں کر، لیکن جوان جو ہے اپنی ماں کی بات کو کبھی مانتا نہیں ہے. اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس دنیا سے جانے لگتی ہے. اپنے بیٹے کو بلانے کے بعد کہتی کہ بیٹا میں زندگی بھر تمہیں سمجھاتی رہی کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن تم نے پوری زندگی میری بات نہیں مانی. لیکن بیٹا اس دنیا سے اب میں جا رہی ہوں. بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتی ہوں. اب بیٹے کا بھی دل بھر آیا کہ ماں کا آخری لمحہ ہے. بیٹے نے کہا کہ مادر گرامی میں نے بہت برا کام کیا، زندگی بھر آپ کی بات نہیں مانی، لیکن مادر گرامی اب دنیا سے جا رہی ہیں تو مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں. اے مادر گرامی اگر آپ اس دنیا سے جا رہی ہیں، آپ کوئی وصیت کرنا چاہتے ہیں تو وصیت کیجئے. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی وصیت پہ عمل ضرور کروں گا. اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا میں زندگی بھر تمہیں سمجھاتی رہی لیکن کبھی بھی تم میری بات نہیں مانے، لیکن بیٹا میں اس دنیا سے جا رہی ہوں، تم کسی بات کو مانو چاہے نہ مانو لیکن میری ایک بات کا خیال ضرور رکھنا. بیٹے نے پوچھا مادر گرامی وہ بات کیا ہے؟ ماں نے کہا کہ بیٹا میں تو جا رہی ہوں، میرے مرنے کے بعد اس دنیا میں کبھی بھی کوئی ایک ایسی چیز دیکھنا جو امام حسین علیہ السلام سے مخصوص ہے، فوراً وہیں پر کھڑے ہو کے امام حسین علیہ السلام کو سلام کرنا. بیٹے نے کہا مادر گرامی میں نے آپ کی بات پوری زندگی نہیں مانی، لیکن اے مادر گرامی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا بیٹا کسی بات پر عمل کرے چاہے نہ کرے، لیکن مادر گرامی میں آپ کی اس بات پر عمل ضرور کروں گا. اس کی ماں اس دنیا سے چلی گئی. اب اس جوان کا روزانہ کا یہ معمول بن گیا
کہ جہاں کہیں بھی امام حسین علیہ السلام سے مخصوص کوئی چیز بھی دیکھتا تھا فوراً وہیں پر کھڑا ہو جاتا تھا اور کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ جہاں کہیں بھی امام باڑہ دیکھتا تھا اپنی گاڑی سے اترتا تھا، کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جہاں کہیں بھی علم مبارک دیکھتا تھا فوراً کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جہاں کہیں بھی امام حسین علیہ السلام کا لکھا ہوا نام دیکھتا تھا فوراً کہتا تھا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ اس کی زندگی کا معمول بن گیا تھا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کسی اثنا میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور اتنا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا کہ وہ اس دنیا سے رحلت کر گیا۔ اس کے دوست کا بیان ہے کہ جب میرا دوست جو ہے اس دنیا سے چلا گیا تو میں نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھا۔ اپنے وقار اور اپنی عزت کو پہچانیے کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو اللہ نے آپ کو کتنی بڑی جزا عطا کی ہے۔ اس کے دوست نے خواب میں دیکھا کہ میرا دوست ہے اور کچھ فرشتے ہیں جو میرے دوست کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں اور اسے جو ہے گھسیٹتے ہوئے وادی برہوت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ دو جگہیں ہیں، ایک وادی السلام ہے، ایک وادی برہوت ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد مومن کی روح جو ہے وادی السلام کی طرف جاتی ہے، منافق اور کافر کی روح جو ہے وادی برہوت کی طرف جاتی ہے۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ میرے دوست کو لوگ جو ہے فرشتے جو ہے میرے دوست کے ہاتھ باندھے ہوئے اسے وادی برہوت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اس کے دوست دیکھتا ہے کہ میرے دوست نے فوراً اسی صحرا میں ایک خیمہ دیکھا اور خیمے کے اوپر ایک علم نصبے تھا۔ جیسے ہی اس نے خیمے پر نصب علم دیکھے فوراً فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں مجھے وادی برہوت کی طرف لے کے جا رہے ہو، مجھے گوارا ہے، لیکن میری پوری زندگی کا ایک معمول یہ تھا کہ جب بھی میں کوئی امام حسین علیہ السلام سے مخصوص کوئی چیز دیکھتا تھا تو فوراً امام حسین کو سلام کرتا تھا۔ اسی صحرا میں مجھے علم مبارک ملا ہے تو لہٰذا مجھے اتنی مہلت دو کہ میں حسین کو سلام کر کے آ سکوں۔ فرشتوں نے کہا تمہیں اجازت ہے۔ فرشتوں نے اس کے ہاتھ کھولے، یہ خیمے کے قریب گیا اور علم مبارک کی طرف دیکھ کے کہتا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اس کے سلام کرنے کی دیر تھی کہ خیمے کا پردہ اٹھا، خیمے کے اندر سے امام حسین علیہ السلام نکلے اور کہا وعلیک السلام۔ عزیزان محترم، اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب آپ امام حسین کو سلام کریں اور امام حسین علیہ السلام آپ کا جواب دے۔ جیسے ہی اس جوان نے دیکھا خود امام حسین میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جب بھی آپ امام حسین کو سلام کرتے ہیں تو امام حسین آپ کا جواب ضرور دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ رہتے ہیں کہ ہم جواب کو سن نہیں پاتے۔ جیسے ہی جوان نے دیکھا کہ خود امام حسین ہے، امام حسین کے قدموں پر گر کے جو ہے رونے لگا، کہا مولا مجھے فرشتے جو ہے وادی برہوت کی طرف لے کے جا رہے ہیں، مولا آپ ہی کی شخصیت ایسی ہے جو مجھے اس عالم میں بھی بخشوا سکتی ہے۔ امام حسین نے کہا کہ بات کیا ہے؟ فرشتوں سے کہا کہ اس کا نام اعمال دو۔ جب فرشتوں نے نام اعمال امام حسین علیہ السلام کو دیے، عزیزان محترم اب اصل نقطہ یہاں پر ہے۔ آپ اس دنیا میں رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، لیکن اپنے اعمال اتنے اچھے بنائیے کہ جب روز محشر امام حسین علیہ السلام آپ کے نام اعمال دیکھیں تو اپنے سر کو فخر سے اونچا کر سکیں، شرم سے اپنے سر کو جھکائیں نہ۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اس جوان کے نام اعمال کو دیکھا تو فوراً جو ہے اپنے سر کو شرم سے جھکا لیا اور ایک جملہ کہا تم میرا نام بھی لیتے تھے اور پھر گناہ بھی کر رہے ہو، تم میرا نام بھی لیتے تھے اور پھر نمازیں بھی چھوڑتے تھے۔ اس نے کہا مولا جو دنیا میں ہوا مولا مجھے معلوم ہے میں نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن مولا مجھے اتنا بھی معلوم ہے کہ آپ مجھے اس موقع پر بھی بخشوا سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور کہا بار الہ اس جوان کو حسین ابن علی کے صدقے میں معاف کر دے۔
اب جیسے ہی اس کے نامہ اعمال میں جہاں برائیاں لکھی ہوئی تھی، جیسے ہی امام حسین نے دعا کی، اب برائیاں کی جگہ جو ہے اچھائیاں لکھ کر چلی آئی۔ اب فرشتے جو ہے اسے وادی برہوت نہیں بلکہ وادی السلام کی طرف لے کے چلے گئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ نام حسین لیتے ہیں تو نام حسین کی بہت بہترین جزا ہے۔ اللہ آپ کو جو ہے نام حسین کی بنیاد پر بخش سکتا ہے۔ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو اتنی جزا کیوں عطا کی؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں ایسی قربانی عطا کی تھی کہ جو آج تک نہ کوئی ایسی قربانی دیا ہے اور تا قیامت کوئی دے بھی نہیں سکے گا۔ آپ جتنے لوگ بھی بیٹھے انصاف سے بتائیں، ہر کسی کے ہاں کچھ نہ کچھ دن ایسے آتے ہیں جب انسان جو ہے بہت زیادہ غمزدہ ہوتا ہے، اور غمزدہ انسان کس وقت ہوتا ہے؟ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے ہاں کوئی میت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کے گھر میں سے کوئی ایک جنازہ نکلتا ہے تو عورتیں جو ہیں بالا خانوں پہ چڑھ کے دھاڑے مار مار کے روتی ہیں اور کہتے کہ میرا چاہنے والا تھا اس دنیا سے چلا گیا۔ میں رونے والے سے کہوں گا اگر تمہارا ایک جوان مرتا ہے تو تم سے برداشت نہیں ہوتا، دھاڑے مار مار کے روتی ہو۔ ذرا کربلا میں تو آ کے دیکھو، ذرا کوئی زینب دلگیر کے دل سے پوچھے جہاں ایک دن میں ایک جنازے نہیں نکلے بلکہ 72 جنازے نکلے تھے، اور جنازے ایسے نہیں تھے کبھی 18 سال کے کڑیل جوان کا جنازہ تھا، کبھی 13 سال کے قاسم کا جنازہ تھا، کبھی جناب عباس کا جنازہ تھا، کبھی اون و محمد کا جنازہ تھا۔ ارے حد تو یہ ہے کبھی 6 مہینے کے علی اصغر کا جنازہ تھا۔ ذرا کوئی رباب کے دل سے پوچھے، ذرا کوئی کلثوم کے دل سے پوچھے کہ آخر ان کے دل پر کیا گزر جاتی ہوگی جب کوئی جنازہ آتا رہا ہوگا۔ ہاں عزیزان محترم، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزان محترم، میں ہمیشہ ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ مصائب پڑھنے یا سننے کی چیز نہیں ہے بلکہ مصائب جو ہے محسوس کرنے کی چیز ہے۔ انسان احساس کر لے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین پر کتنا زیادہ ظلم ہوا تھا۔ عزیزان محترم، میں ظلم کا ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر کسی کے ہاں میت ہو جاتی ہے، اگر کسی کے ہاں کچھ ہو جاتا ہے تو انسان تسلی دینے کے لیے آتا ہے۔ اگر انسان کچھ کر بھی نہ سکے تو کم سے کم اگر ایک مرتبہ آگے کوئی پوچھ لیتا ہے کہ بھائی کیا ہوا، تو انسان کا دل بھر آتا ہے کہ ہاں لگتا ہے یہ کوئی میرا چاہنے والا ہے، کم سے کم مجھ سے کوئی اتنا تو پوچھ رہا ہے کہ کیا ہوا۔ لیکن کربلا کے میدان میں جب امام حسین علیہ السلام صبح سے شام تک 71 لاشیں لا چکے، ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کے امام حسین کہتے ہیں آخر حسین تو کتنا غریب ہے، تیرا عباس بھی مارا جا چکا ہے، تیرا علی اکبر بھی مارا جا چکا ہے، تیرا قاسم بھی مارا جا چکا ہے، لیکن کسی نے آ کے حسین سے اتنا بھی نہ پوچھا کہ حسین کیا ہوا۔ اجرکم اللہ خیر جزا، اجرکم اللہ خیر جزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزان محترم، ابھی آپ مجلس کے بعد جو ہے آپ تابوت کو اٹھائیں گے، لیکن جب تابوت اٹھائیے گا تو ذرا سنبھل کے اٹھائیے گا۔ اور یہ حسین کا تابوت ہے۔ کسی نے پوچھا تو مولا سجاد آپ کے بابا پر کتنے زخم تھے؟ مولا سجاد نے کہا تمہاری ہاتھ میں ایک انگوٹھی ہے۔ اس نے کہا مولا میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے۔ مولا سجاد نے کہا ارے میرے بابا کے جسم پر ایک انگوٹھی کے برابر بھی جگہ نہیں باقی تھی، اتنے زیادہ ظلم پڑے تھے۔ اجرکم اللہ خیر جزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزان محترم، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے آپ خاموش نہ رہیے بلکہ زیادہ سے زیادہ گریہ کرتے رہیے۔ آخر امام حسین علیہ السلام پر کتنے زیادہ مصائب ٹوٹے تھے۔ روایت بتاتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جب ایک مرتبہ خیمے میں آئے،
خیمے میں آنے کے بعد کہتے ہیں اے بہن زینب حسین کا آخری سلام قبول کرو، اے بہن ام کلثوم حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ ہر ایک سے رخصت ہو کر جب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی جانب آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک مرتبہ دائیں دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ بائیں دیکھتے ہیں، کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آتا۔ فرات کا رخ کر کے کہتے ہیں اے بھیا عباس کیا اپنے آقا کو سوار نہ کرو گے؟ اچانک نائی فرات سے آواز آئی ہو اے آقا انصاف سے بتائیے گا، سوار کرانے کے لیے ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہائے رے عباس جس کے بعد وہ بھی سلامت نہیں۔ اجرکم اللہ خیر جزا، اجرکم اللہ خیر جزا۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزیزان محترم جب آپ امام حسین کے غم میں گریا کرتے ہیں نا، جب یہ فرش عزا بچھتا ہے تو کوئی آئے چاہے نہ آئے، فرش عزا پہ کوئی آئے چاہے نہ آئے، لیکن 3 بیویاں ضرور آتی ہیں۔ ایک بیوی جنت البقیع سے کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے آتی ہے، 2 بیوی شام سے آتی ہے، اور جب یہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور جب آپ کی آواز گریہ بلند ہوتی ہے تو ایک 4 سالہ بچی جو ہے اپنی پھوپھی زینب سے پوچھتی ہے اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں یہ بتائیے یہ کس پہ رو رہے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے اے بیٹی سکینہ یہ تیرے بابا پہ آنسو بہا رہے ہیں۔ جناب سکینہ کہتی نہیں پھوپھی اماں یہ میرے بابا پہ گریہ نہیں کر رہے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہے اے بیٹی سکینہ یہ تیرے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہے، جناب سکینہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں جب یہ میرے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں تو انہیں کوئی تماچے کیوں نہیں مارتا، ان کے گوشوارے کیوں نہیں چھینتا؟ اے پھوپھی اماں اجرکم اللہ خیر جزا۔ اے پھوپھی اماں جب میں کربلا کے میدان میں روتی تھی تو شمر کبھی مجھے تماچے مارتا تھا، کبھی میرے گوشوارے چھینتا تھا۔ عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام گھوڑے کی جانب آئے، اللہ جانے کیسے سوار ہوئے، لیکن ایک مرتبہ میر انیس کہتے ہیں کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رن کو، نہ تھا کوئی جو تھامے رکابے تو سن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، ارے ناس رہا تھا کسی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بائی کو۔ عزیزان محترم اللہ آپ کی آواز سے گریہ پر رحمت نازل کرے۔ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے پر سوار ہو کر میدان کارزار میں آئے اور جنگیں کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اے ظالموں تم نے میرے برابر کے بھائی عباس کو مارا ہے، اے ظالموں تم نے میرے 18 سال کے کڑیل جوان کو مارا ہے، اے ظالموں تم نے میرے قاسم کو مارا ہے۔ امام حسین علیہ السلام جنگ کر رہے تھے کہ اچانک فضا میں ایک آواز گونجی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا۔ اتنا سننا تھا امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ عزیزو کربلا میں قیامت آنے والی ہے، تلوار کو نیام میں رکھنا تھا کہ بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، ارے کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، ارے کسی کے پاس کچھ نہ تھا، وہ اپنی جھولی میں پتھر رکھ کے حسین کو مار رہے تھے۔ اجرکم اللہ خیر جزا، اجرکم اللہ خیر جزا۔ بس آخری جملے اور آپ کی رحمت تمام، ہمارا اور آپ کا تیسرا امام کربلا کے میدان میں ایک مرتبہ ذوالجناح پہ ڈگمگانے لگا، کبھی دائیں جھکتے تھے کبھی بائیں جھکتے تھے، ایک مرتبہ
دین سے زمین پر آئے. ہمارے اور آپ کے 12ویں امام فرماتے ہیں ارے سلام ہو جد امجد پر جس کا لاشا نہ تو زین پر تھا نہ تو زمین پر. لوگوں نے پوچھا مولا کہاں تھا؟ مولا نے کہا ارے میرے جد کا لاشا نہ تو زین پر تھا نہ تو زمین پر بلکہ تیروں پہ معلق تھا. شمرے کا کندے خنجر چلا سروتن میں جدائی ہوئی فضا میں ایک آواز گونجی الا قتل الحسین بے کربلا الا ذبح الحسین بے کربلا. انا للہ و انا الیہ راجعون.